ان کی یاد میں آپ کو سب کو جی میرا سلام. میرا جی نذیر ڈھوکی صاحب سے 2009 میں جب میں اسلام آباد آیا اور گورنمنٹ بنی ہماری، تو میں نے جب جوائن کیا تو سب سے پہلے میرا ان سے ملاقات 2009 میں ہوئی. ان سے پہلے میں نذیر ڈھوکی صاحب کو نہیں جانتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ہمارا جو میڈیا سیکشن ہے یہاں اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو وہ گورنمنٹ کے دن تھے تو گورنمنٹ میں بزی رہتے تھے تو ان سے انٹریکشن اتنا نہیں ہوتا تھا، مگر ملاقات ہوتی رہتی تھی ان سے. کوئی خبر ہوتی تھی، کوئی بات ہوتی تھی پارٹی ریلیٹڈ، تو ان سے میں ان ٹچ رہتا تھا. تو وہ کبھی کبھی میرے پاس کام لے کے آتے تھے کہ سر یہ کر دیں یہ کر دیں. اور ایک چیز بڑی مجھے اس وقت ان میں نظر آئی کہ وہ میڈیا والوں کے ایشوز میرے پاس لاتے تھے کہ یہ میڈیا کا رپورٹر ہے، اس کا پرابلم ہے، اس کا حل کر دیں، فلانے کا پرابلم ہے یہ کر دیں. تو میں نوئنگ دیٹ ہی از اے اولڈ پارٹی ورکر، اور وہ مجھے ان میں وہ فیلنگ آتی تھی کہ ہی وہ جیسے آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ پارٹی میں جو جیالہ ہوتا ہے نا، وہ ایک دم آپ کو فیل آ جاتی ہے اس کی کہ یہ جیالہ ہے. تو نذیر ڈھوکی میں مجھے یہ فیلنگ آتی تھی، حالانکہ آئی واز ویری نیو ٹو بی ان دا پارٹی، مگر وہ مجھے ان سے یہ فیلنگ آتی تھی. پھر خیر اینی وے گورنمنٹ گئی، ان کے ساتھ تعلقات اور بڑھتے گئے، اور پھر ہم اپوزیشن میں آ گئے تو ان کے ساتھ زیادہ انٹریکشن میرا ہونا شروع ہو گیا. تو پھر پارٹی فرحت اللہ صاحب سیکرٹری جنرل ہوتے تھے، ان کے ساتھ پھر میں نے پارٹی میں کی ایکٹیویٹی میں ایز فائنینس سیکرٹری میں نے کام کرنا شروع کیا. اس سے ان کے ساتھ اور انٹریکشن بڑھ گیا کیونکہ وہ پارٹی کے آفس میں بھی بیٹھتے تھے، میڈیا سیکشن کو بھی دیکھتے تھے. تو میں ہمیشہ ان کو دیکھتا تھا کہ ہی واز آلویز کنسرنڈ اباؤٹ دا پارٹیز امیج، لیڈرشپ. ہر آدمی کے لیے ان کی فکر ہوتی تھی. مجھے فون رات کو 12 بجے کرتے تھے کہ سلیم صاحب اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کو یہ حل کرنا ہے، اس کو پیسے چاہیے، اس کو یہ ہاسپٹل میں ہے، یہ مطلب آل دا ٹائم ہی واز بزی ان ڈوئنگ سوشل ورک آلسو فار پیپل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ، اور میرے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، گپ شپ بھی لگتی تھی ان کے ساتھ، ہنستے بھی تھے. مطلب ایک بڑا ان کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ بن گیا تھا. تو کبھی کبھی ویسے ہی فون کر کے میرے سے سیاسی خبریں لیتے تھے، کہتے تھے کوئی اندر کی خبر دیں مجھے کیا ہو رہا ہے. تو مجھے بڑا ان کے ساتھ ایک میری اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو گئی تھی، اور میں بھی کبھی کبھی ان کو فون کرتا ڈھوکی صاحب کوئی آپ نے خبر نہیں دی اور کیا ہو رہا ہے آج کل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ واقعی میں، جیسے سپتے صاحب نے کہا کہ جب چلے جاتے ہیں نا لوگ، تو پھر ان کی بڑی یاد آتی ہے کہ یار آئی وش میں نے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا ہوتا، یا میں ان کے لیے کچھ کرتا لائف میں. تو ان کے بچوں کے ساتھ خیر میرے تعلق ہے، ان کی فیملی کے ساتھ میں بات کرتا رہتا ہوں. ان کی ان کی بیٹی کے ساتھ میرا کانٹیکٹ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ایسٹس آف دا پارٹی. اور ایسے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب دیر از نو نذیر ڈھوکی ان پیپلز پارٹی. چاہے وہ کسی لیول کا بھی آدمی ہو، بٹ اس کی ایک جگہ ہوتی ہے پارٹی کے اندر، بڑے سے بڑے عہدے پہ ہو، چھوٹے سے چھوٹے عہدے پہ ہو. تو پھر وہ فیل ہوتا ہے کہ یار اب میں نذیر ڈھوکی نہیں رہا، اب کس کو فون کروں گا، کس سے بات کریں گے، کس کو ہم بتائیں گے کہ یار پریس کانفرنس کرنی ہے، نذیر صاحب آپ نے میری پریس کانفرنس کا کوریج کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے. تو میں بس یہ کہوں گا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جتنے ہمارے جیالے ہیں ادھر بیٹھے ہیں اور جو لوگ پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، وہ آبویسلی ان کے لیے دعا کریں. اور جتنے ہم جیالے ہماری پارٹی میں، آئی ہوپ ان کے لیے ہم ان کی ایشوز کو ایڈریس کر سکیں، ان کو حل کر سکیں. میں یہ بلاول صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی فنڈ بنانا چاہیے پارٹی میں، جو بھی ہمارے جیالے مشکل میں ہیں، جن کو ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کے لیے ہم چیزیں کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں، جن کی کوئی مشکلیں ہیں جن کو ہم حل کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں وہ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں، جس دن وہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم کوئی ایسا فنڈ کریٹ کریں گے پارٹی میں جو ہمارے جیالز ہیں، ہمارے ورکرز ہیں،
جو جن کی کوئی بھی کسی قسم کے بھی پرابلمز ہیں ان کو ہم حل کر سکیں. تو ونس اگین جی اور میں نے سمتے صاحب یہ اسٹیج آئی ایگری کہ یہ کوئی ایسا اوکیزن نہیں ہے کہ اسٹیج ہونا چاہیے, مگر وین یو ٹاک ان somebody's memory, when you remember somebody's life story, when you talk about somebody's affiliation, so it has to be addressed somewhere. تو اسٹیج کہہ لیں یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کہہ لیں, تو آئی تھنک دس از ویری گڈ. اور آئی تھنک نذیر ڈھوکی کے لیے آصف صاحب نے یہ ایونٹ رکھا, میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنے جیالوں کو, اور اسپیشلی وی شوڈ ریممبر دیئر فیملیز اینڈ ہاؤ دے آر اینڈ ہاؤ دے آر ڈوئنگ, اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی. سر بہت شکریہ. اب میں